بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راجہ کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں رئیس ڈیجیٹل۔ رئیس ڈیجیٹل کا پلیٹ فارم جو ہے وہ رئیس الاخبار کے نام سے شروع کیا گیا ہے، اور اپنے ناظرین کے لیے ہم روزانہ کی بنیاد پہ جو ہمارا اخبار ہے رئیس الاخبار، اس میں جو رپورٹرز کی چھپنے والی ایکسکلوزیو سٹوریز ہیں اس کو ڈسکس کیا کریں گے، تاکہ آپ کو شہر بھر کی تازہ ترین خبروں کے بارے میں آگاہی حاصل ہو سکے۔ میں تھوڑا سا اپنے اخبار کا آپ کو تعارف کراتا چلوں کہ رئیس الاخبار راولپنڈی اسلام آباد کے جو بنیادی مسائل ہیں اس کے حوالے سے نہ صرف ڈسکس کرتا ہے، ان کو اجاگر کرتا ہے، بلکہ جو عام لوگوں کی پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، اس کو بھی وہ اجاگر کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ ارباب اختیار تک پیغام پہنچا سکے، کہ ان کو پتہ لگے کہ اس شہر میں لوگ کن مسائل سے دوچار ہیں۔ اس کے علاوہ نہ صرف یہ بلکہ نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں پہ بھی بہت زیادہ کمانڈ کے ساتھ جو ہے وہ خبریں دی جاتی ہیں، اتھینٹک سٹوریز کی جاتی ہیں، تاکہ جو ہے بر وقت ناظرین کو جو ہے ہم اپنے قائرین کو، پڑھنے والوں کو اچھی اور مستند خبریں فراہم کر سکیں۔ ہم چلتے ہیں اپنے جو آج کی دو ایکسکلوزیو سٹوریز ہیں۔ ایک سٹوری میری اپنی ہے جو کرائم کے حوالے سے ہے، اور ایک ہمارے ایجوکیشن کے رپورٹر کی ایک ایکسکلوزیو سٹوری ہے۔ دونوں سٹوریز بڑی زبردست ہیں اور مفاد عامہ کی سٹوریز ہیں، انہی پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سے ہم ڈسکس کریں گے کرائم کی سٹوری پر۔ گزشتہ 7 روز کے دوران اسلام آباد میں 60 سے زائد مقدمات کا اندراج کیا گیا ہے، اور ان مقدمات کا اندراج جو ہے وہ سرکاری ریکارڈ کے، یہ میرا ذاتی ریکارڈ نہیں ہے، یہ سرکاری ریکارڈ ہے۔ وہ بولتا ہے کہ اسلام آباد میں 7 روز میں 4 قتل، 2 اغوا اور 49 ڈکیتیاں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں سرکاری ریکارڈ کے مطابق۔ ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دوں، اور ایک ہفتے میں جو ہے وہ 60 سنگین وارداتیں۔ اسلام آباد پولیس کی کارکردگی پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ان جو زیادہ وارداتیں ہیں ان میں عامر فاروق قتل کیس ہے، عامر روان قتل کیس ہے، جس میں کہ مشہور تاجر ہیں، ایک بہت بڑی جو آٹو کمپنی ہے وہ چلاتے تھے، ان کا قتل ہوا تھانہ شہزاد ٹاؤن کی حدود میں۔ اگرچہ ان کے قاتل پکڑے گئے، لیکن دندناتے ہوئے 5 جدید آتشی اسلحے کے ساتھ اسلام آباد کے حساس علاقے میں داخل ہونا ان قاتلوں کا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اسلام آباد پولیس کے ناکوں پر، جہاں پہ کئی کلومیٹرز لمبی لائنیں جو ہیں وہ صبح صبح اور شام کے اوقات میں لگی ہوتی ہیں، اور پتہ نہیں وہ کس چیز کی پولیس والے چیکنگ کر رہے ہوتے ہیں، جو اتنا آتشی اسلحہ جو ہے وہ اسلام آباد میں جدید اسلحہ کیسے داخل ہوتا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور آئی جی اسلام آباد کو اس پہ جو ہے وہ فکر انگیز ہونا چاہیے کہ یہ کیسے اتنا بڑا اسلحہ جو ہے وہ کیسے آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں تو جو ڈکیتیوں کی واردات ہے، ڈکیتی اور سنیچنگ، اس کی 49 وارداتیں ہیں۔ اب آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بریف کروں کہ ڈکیتی اور سنیچنگ یہ 2 ایسی وارداتیں ہیں جو براہ راست جو ہے وہ شہری کے ساتھ پیش آتی ہیں، اور وہ شہری کے ساتھ جب پیش آتی ہیں تو وہ اس کے ٹراما میں چلا جاتا ہے، اور ایک شہری پر جب اسلحہ تان کر اس سے سنیچنگ کی جاتی ہے یا اس کے ساتھ ڈکیتی کی واردات، 5 یا 5 سے زائد افراد جب ہوتے ہیں اس کو ہم ڈکیتی کہتے ہیں، اس پہ ڈکیتی کی ایف آئی آر ہوتی ہے۔ سنیچنگ ایک بندہ یا 2 بندے بھی سنیچنگ کریں، لیکن یہ دونوں وارداتیں اسلحے کی نوک پر ہوتی ہیں، اور یہ 49 وارداتیں 7 دن کا مطلب ہے کہ ایک دن میں 7 وارداتیں، اور 7 شہری نہ صرف وہ ٹرامے سے گزرتا ہے بلکہ اس کی فیملی اس ٹرامے سے گزرتی ہے، اس کے جتنے دیگر احباب ہیں، دوست احباب، ان کو جب اس واردات کے بارے میں بتاتا ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو اسلام آباد جیسے محفوظ ترین شہر میں غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ 49 وارداتوں میں ظاہر ہے لاکھوں کروڑوں روپے کا جو ہے وہ مال گیا ہے، لیکن اگر ہم اس کے دورس نتائج دیکھیں تو وہ کافی شہریوں کے ذہن پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے چلیں جو چوری کی وارداتیں ہیں، بڑی ایک دلچسپ واردات ہوئی ہے۔ جرمن سیاح جو پوری دنیا پر سائیکل پر نکلا تھا دنیا کا وزٹ کرنے کے لیے، جب وہ پاکستان پہنچا تو وہ تھانہ کھنے کی حدود میں رات گزارنے کے لیے اس نے ایک گرین بیلٹ پر اپنا ٹینٹ لگایا، سائیکل کھڑی کی، تو اس کا کیمرہ اور سائیکل جو ہے وہ چوری ہو گیا۔ تھانہ کھنے والوں کے جو ہے وہ بالکل ان کو احساس ہی نہیں تھا کہ ایک جو ہے پاکستان کی شناخت ہے اسلام آباد کیپٹل ہمارا، وہاں سے ایک غیر ملکی سیاح کی سائیکل چوری ہو گئی، اس کا کیمرہ چوری ہو گیا۔ تو جب اس کو کہیں پولیس سے اس کی داد رسی نہیں ہوئی تو اس کے بعد اس نے اپنی امبیسی سے رابطہ کیا، جرمن امبیسی نے جب انٹروین کیا تو اس کے بعد جو ہے وہ پولیس کو ہوش آیا، ان کی دوڑیں لگیں، اور اس کے بعد جا کے اس کی چیزیں بہرحال ریکور تو ہو گئی، لیکن ایک دفعہ پاکستان کا چہرہ انہوں نے جو بین الاقوامی سطح پر ہے، سفارتی سطح پر مسخ کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک بچی جو ہے اس کو تھانہ ایک اور مضافاتی تھانے کی حدود میں گلا گھونٹ کر جو ہے وہ
مار دیا گیا. 11 سالہ بچی تھی, اس کے قاتل تاحال پکڑے نہیں گئے, لیکن اس کی ابھی پوسٹ مارٹم رپورٹ آنا باقی ہے. اور بظاہر جو ہے وہ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بچی کے ساتھ شاید زیادتی ہوئی ہے, زیادتی کے بعد اس کو گلے میں پھندا ڈال کر قتل کیا گیا ہے. سیف سٹی کے دعوے کرنے والے اسلام آباد کی وفاقی پولیس کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ دن دہاڑے اسلحہ زیادتی کے واقعات, سنیچنگ اور دیگر کئی وارداتیں جو ہے وہ ریکارڈ پر آ رہی ہیں, لیکن اسلام آباد کی جو پولیس ہے اس کی کارکردگی جو ہے وہ صرف کاغذوں تک محدود ہے. اس کے علاوہ یہ وہ وارداتیں ہیں جو ریکارڈ پر لائی گئی ہیں. اس کے علاوہ ایسی بھی وارداتیں ہیں جن کی درخواستیں دی گئی, لیکن سائلین کا کہنا ہے کہ ہماری ایف آئی آر مقدمات کا اندراج نہیں کیا گیا. بڑھتے ہیں اپنی دوسری خبر کی جانب. فیڈرل بورڈ کے افسر کے بیٹے کو امتحان میں وی آئی پی پروٹوکول. ہمارے ایجوکیشن کے بڑے مستند رپورٹر ہیں, انہوں نے یہ خبر دی ہے, ود ڈاکومنٹس انہوں نے دی ہے, اور اس کے علاوہ انہوں نے موقف بھی دیا ہے. انہوں نے اپنی خبر میں ان کا کہنا ہے کہ وفاقی دارالحکومت نے جاری جو سالانہ امتحانات ہیں اس کے دوران ایک مبینہ سکینڈل نے تعلیمی جو ہے نظام تعلیم اس پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے. اور جہاں فیڈرل بورڈ کے ایک اعلیٰ افسر کے بیٹے کو غیر معمولی سہولیات جو ہے فراہم کیے جانے کا دعویٰ سامنے آیا ہے. ذرائع کے مطابق 9ویں کلاس کے طالب علم شایان جو کہ ڈائریکٹر آئی ٹی مینجمنٹ بشیر خان کے صاحبزادے ہیں, کو امتحان میں جو ہے وہ کے باوجود جو ہے وہ دیگر امیدواران کے طور پر امتحان میں شامل کیا گیا. عینی شاہدین کے مطابق امتحان کے دوران پہلے سے عام طلباء کے ساتھ بٹھایا گیا, تاہم بعد ازاں اسے ہال کے اسٹیج پر منتقل کر دیا گیا, اور فیور دیتے ہوئے جب انہیں وہاں منتقل کیا گیا وہاں اساتذہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور اس دوران مبینہ طور پر اضافی سہولیات بھی اس بچے کو جو ہے فراہم کی گئی. باقی بچوں کا حق مارتے ہوئے اس کو اسٹیج پر جو ٹیچرز موجود تھے جو امتحان لے رہے تھے ان کے پاس بٹھا کر جو ہے پرچہ حل کرنے کے لیے اسے سہولت فراہم کی گئی, جبکہ ایک غیر متعلقہ شخص کو بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ رکھا گیا. ذرائع کا دعویٰ ہے کہ وہ شخص شاید اسے پیپر حل کرانے کے لیے وہاں پہ بیٹھا تھا, جو اضافی مواد لے کر بیٹھا ہوا تھا. یہ ہمارے رپورٹر کا دعویٰ ہے, اس کا یہ کہنا ہے. اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا ہے اپنی خبر میں کہ بعض طلباء نے الزام عائد کیا کہ امتحان کے دوران غیر معمولی سہولت اور مدد فراہم کی گئی, جس پر حال میں موجود طلباء کی جانب سے ایک ہلکا پھلکا احتجاج بھی دیکھنے میں آیا. تاہم ذرائع کا اور یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ تمام صورتحال انتظامیہ کی مبینہ ملی بھگت اور اثر رسوخ کا نتیجہ ہے, جس نے دیگر طلباء کے ساتھ ناانصافی کو جنم دیا ہے اور میرٹ پر جو ہے وہ سوالات اٹھا دیے ہیں. اس کے علاوہ جب اس معاملے پر کھل کر موقف دینے سے گریزاں تھے, جب ڈائریکٹر کالجز شاہد عباسی سے رابطہ کیا ہمارے رپورٹر نے, اور ان کا کہنا تھا کہ ادارے کے اندرونی معاملات اور عملے کے ساتھ رویے پر بھی جو ہے وہ سوالات اٹھ رہے ہیں. اور ادھر شایان کے والد جو ہیں ان سے جب موقف لینے کے لیے ہمارے رپورٹر نے رابطہ کیا بشیر خان سے, تو انہوں نے تمام الزامات کو یکسر مسترد کر دیا, اور ان کا کہنا تھا کہ ان کا بیٹا شوگر کا مریض تھا اور امتحان کے دوران اس کی طبیعت بگڑ گئی, اور ان کے مطابق شایان نے امتحان دیگر طلباء کے ہمراہ دیا اور کسی قسم کی غیر قانونی سہولت یا اضافی وقت فراہم نہیں کیا گیا. انہوں نے واضح کیا کہ یہ الزامات جو ہیں بے بنیاد اور من گھڑت ہیں. انہوں نے یکسر لگنے والے الزامات کو مسترد کر دیا, یہ ان کا موقف ہے. بہرحال تو کیونکہ ہمارا صحافتی جو ہے وہ یہی فرض ہے کہ ہم دونوں سائڈ کی سٹوری دیں. اس کا موقف بھی ہم نے بشیر خان کا بھی موقف دیا, طالب علم کے والد کا بھی موقف آپ کے سامنے رکھا. فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے. پولیس کا بھی یہی موقف ہے کہ جو وارداتیں ہیں اس پر جو ہے پولیس کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں, پیٹرولنگ کا سلسلہ ہے, سیف سٹی کیمراز ہیں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر صورت جو ہے وہ شہر میں امن و امان قائم رکھا جائے. یہ پولیس ترجمان کا موقف تھا. اس کے علاوہ ڈائریکٹر کالجز کا بھی موقف سامنے آیا, انہوں نے بھی واضح موقف نہیں دیا. جو طالب علم ان کا بھی موقف سامنے آیا. دونوں سٹوریز جو ہیں وہ ڈائریکٹ ریلیٹ کرتی ہیں عوام الناس سے, ان کا اس سے جو پبلک انٹرسٹ ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم اقتدار کی زنجیر عدل کو ہلانا, اس کے بعد ارباب اختیار کا کام ہے کہ وہ ان پر نوٹس لیں, کارروائی کریں. ہماری جناب آئی جی اسلام آباد سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی ان جو ہے سنیچنگ کی بڑھتی ہوئی وارداتوں اور ڈکیتی کی وارداتوں پر ایکشن لیں, اور نااہل افسران کو ان کے عہدوں سے اٹھا کر قابل اور اچھے افسران کو عہدوں پر تعینات کیا جائے. اس کے علاوہ ہم فیڈرل بورڈ کے ڈی جی صاحب سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ بھی اس معاملے کو دیکھیں, لک آفٹر کریں کہ اتنی بڑا اسکینڈل ہے, کیسے ایک افسر باقی طلباء کا حق مار کر اپنے بچے کو فیور دے سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان راجہ کاشف کو ریس ڈیجیٹل سے اب تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور نئی تازہ ترین خبروں کے ساتھ. اللہ حافظ.